مجھے جو ٹاپک دی گئی ہے کہ ہماری قوم میں اور خصوصی طور پہ ینگسٹرز میں، نوجوان نسل میں بے حسی کیوں ہے، اس کی اصل وجہ قرآن سے دوری ہے۔ ہمارے پاس روایتی خطبے سننے سنانے کی وجہ سے کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی، یہ پہلی۔ دوسری بات جو بتانا ہے، یہ سوشل ریفارم سوسائٹی جو ہے، یہ دن رات انتھک کوشش کر رہی ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جو اگنورینس ہے نا، جو سیریسنس نہیں ہے، مہنگی شادیاں جہیز کے عنوان پہ، اور لڑکی کے والد سے گن پوائنٹ پہ کھانا وصول کرنا اور اپنے مہمانوں کو لے جا کے 200 سے 2000 تک پلانا، ایک یا فی الحال ایک مہم ہے، لیکن کسی بھی مہم کے لیے پہلے شعور بیدار ہونا۔ تو جو بے حسی محسوس ہوتی ہے وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ چلیے آج ہم ارادہ کرتے ہیں ہمارا بیسٹ فرینڈ ہم قرآن کو بنا لیتے ہیں۔ میں ہنسوں گا تو قرآن کے ساتھ ہنسوں گا، میں روؤں گا تو قرآن کے ساتھ روؤں گا۔ دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کے ساتھ غم شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں۔ حضرت سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، ہوا ازہرک و ابکا، وہی ہے جو ہنساتا ہے، وہی ہے وہ جو رلاتا ہے۔ تو اس سے دوستی کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے اگنورینس کی وجہ ہمارے خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ نکاح میں باہر ہو کیا رہا ہے، کیا ہو کیا رہا ہے۔ حاجی صاحب آتے ہیں اور میرے جیسے پڑھے لکھے انجینئرس کو قاضی صاحب پہلے پڑھاتے ہیں، میں نے فلاں بنت فلاں کو اپنی ذات کے لیے قبول کیا، پھر ان 3 مرتبہ بولنے لگاتے ہیں قبول کیا قبول کیا قبول کیا، نکاح ہو گیا، ختم۔ اور وہ بیچارہ میرے جیسا بیوقوف ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ قاضی صاحب پڑھ رہے کیا۔ اور کبھی میرے جیسے چھوڑا رہا تو بولتا قاضی میرے سے پہلے میں تم کو قبول کرنے نہیں دوں گا۔ مجھے یاد ہے، مجھے میری ہونے والی بیوی کا نام یاد ہے، اس کے والد کا نام یاد ہے، ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ خطب نکاح کا خطب مسنونہ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ قاضی صاحب جو پڑھتے ہیں نا، قاضی صاحب ایجاب و قبول کے بعد پڑھتے ہیں 4 آیتیں پڑھتے ہیں۔ ہوم ورک دیتا ہوں، یہاں اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کو 4 آیتیں سنائی دے، بتا دیتا ہوں، پڑھ لینا۔ پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے، دوسری آیت سورہ نساء کی ہے، تیسری آیت چوتھی آیت سورہ احزاب کی ہے۔ اور 2 آیتوں پر میں تذکرہ کروں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، نکاح ایک عقد ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، اس کی سیریسنس کیوں نہیں ہے؟ ہم اس کو سیریس کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس کو ایونٹ بنا کے چھوڑ دیا ہے۔ ایک باپ بڑی کوشش کرتا ہے رشتہ ڈھونڈنے کی، رشتہ لگانے کی، مرد اور عورت دونوں کے لیے، لڑکا اور لڑکے کے لیے۔ اس کے بعد پھر شادی خانہ، پھر اس کے بعد مینوں، پھر یہ پھر وہ، مہینوں کی محنت کے بعد شادی ہوتی ہے۔ لیکن وہ باپ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے سے دسترخوان پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ ڈسکس نہیں کرتا ہے نکاح ہوتا ہے کیا ہے۔ تو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ یہ تو 4 آیتیں ہیں ویری کامن، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی اور سچی بات کہو۔ کیا 4 ریوارڈس، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما۔ میاں نوشا کو معلوم ہی نہیں، اور انہوں بے وقوف کی طرح قاضی صاحب ایسی انگلی رکھ رہے ہیں، انہوں سائنا کر رہے ہیں بس۔ وہ اب کے پیپر کو پڑھنے کی کسی کو دلچسپی نہیں ہے، اس لیے وہ سیریسنس نہیں ہے۔ اور وہ پڑھنے سے پہلے 4 آیتیں آپ قرآن کی استعمال کر رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔
یہ میری بات سن کے جائیے اور آنے والی شادی اٹینڈ کیجیے اور غور کیجیے کہ قاضی صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو ہم کتنے سیریس ہیں کہ یہ جو قرآن سے بے حسی ہو رہی ہے یہ قرآنی آیت ہے. اب جو جو آیت میں آپ کو اس 4 آیتوں میں سے جو سنا رہا ہوں بہت امپورٹنٹ. یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے ہو سیدھی اور سچی اسٹریٹ فارورڈ بات کرو. ریوارڈ ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما. اتنی بڑی نعمتیں ہیں. کیا کرو بول رہے؟ سیدھا جب بات کرو تو سیدھی کرو. اب اس کو میپ کرتے ہیں نکاح کے سلسلے، یعنی اس آیت کے نہ جاننے کی وجہ سے شروع بات چیت سے ہی غلط بیانی شروع ہو جاتی. لڑکے والے لڑکی کی تنخواہ غلط، عمر غلط، معاملہ عام کو تو کچھ نہیں چاہیے غلط، آپ اپنی مرضی سے دے دو غلط. اتنے غلطیاں کرتے ہیں، اس میں سیدھی اور سچی بات ہو ہی نہیں رہی. اسی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہے. تو وجہ کیا بنی؟ قرآن کا. اب ایک اور آیت اسی سلسلے کی شیئر کرنے کے لیے ہوم ورک دے رہا ہوں میں. شعبہ حفظ میں کون ہے اس میں؟ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ. تو سورہ روم کی 6 آیتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے نکاح کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا کر بتایا. آیاتی ہی ومن آیاتی ہی یاد رکھ لیجیے. آیت نمبر 21، 22، 23، 24، 25، 26. یہ آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا عجیب سنگلیرٹی ہے. ہر آیت شروع ہوتی ومن آیاتی ہی، یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، یہ ہماری نشانیوں، اور آیت ختم ہوتی اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَۃ، یہ ہے ہماری نشانیاں. اب آپ اس کی سیریسنس کو محسوس کیجئے کہ ایک نوجوان مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی اگر شادی کرنے جا رہے ہیں، نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو یہ اگر یہ آیت پڑھ لیں تو کتنی آسانی ہوتی ہے. کتنی مرتبہ سنا آپ لوگوں نے رشتے آسمان میں بنتے ہیں؟ سنے ہیں نا؟ رشتے آسمان میں بنتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں، آیت نمبر 21 پڑھنا ہے جا کے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. صحیح آپ صاحب؟ مودہ و رحمہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری یہ آیتوں میں سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تمہیں میں سے. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی پراپرٹی کے لیے کتے کو شادی کر لے، بلی سے شادی کر لے. یہ نہیں ہوتا. تمہیں میں سے، تمہاری میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتے بنائے. زوج اسی کو کہتے ہیں. وہ مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی. خلقناکم ازواجا، بنا دی اللہ تعالیٰ جوڑے، خالی بنا کے چھوڑے نہیں. بنانے کے بعد کیا بولے؟ وجعل بینکم، اور بنایا اس میں کیا؟ مودہ و رحمہ. ود کہتے ہیں مودہ، آپ سب کو معلوم ہے لیکن پتہ نہیں ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، ماں، بولیے ماں ودہ کا، زور سے بولو بیٹا. ماں ودہ کا، وہ ود جو ہے اللہ ودود ہے. اللہ تعالیٰ ودود ہے، مدود، مسلسل رحمت برسانے والے، محبت کرنے والے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم نے جوڑے بھی بنائے اور ان جوڑوں میں ہم نے محبت اور رحمت بھی پیدا کی. تو نکاح کرنے سے پہلے اگر سورہ روم کی اس آیت کو سمجھ لیا جائے تو پوسٹ میریج پرابلمس نہیں ہوتے. نکاح سے پہلے نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیت پڑھ لی جائے تو بعد میں پھر کاؤنسلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. تو پری میریج کاؤنسلنگ ایک ہمارا شعبہ ہے ڈاکٹر صاحب کی آرگنائزیشن کا. آپ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور یہ ہماری مہم ہے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو خطبات شادیوں میں ہو رہے ہیں نا، اس کی قرآنک جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے، وہ آپ تک پہنچانا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ساری بےعزتی جو ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ قرآن سے اگنورنس ہے، قرآن سے دوری ہے. اب اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں. ہم پروگرام کرتے تھے سعودی عرب میں، اس کا نام تھا اپلیکیشن آف قرآن آن مائی لائف. قرآن کی آیات کا میری زندگی پہ کیا وہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آج کے دن میں، دن بھر میں میرے لیے کون سی آیت ہے،
تو میں گفٹ دے رہا ہوں، اس آیت کو پڑھتے جائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتے بنا دیے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں خلقناکم ازواجا، بنا دیے، وہ ہو کے رہے گا جہاں ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ مودہ اور رحمہ کو سمجھے نا، جو بنائے ہیں پوسٹ میریج، شادی کے بعد جوڑے میں. اب حاجی صاحب ایک دعا کرتے ہیں، وہ دعا بھی لوگوں کو معلوم نہیں. الف بین قلوبہم، الف بین قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر. نوٹی سیریس. تو قرآن سے آپ جڑیں گے تو پھر الفت کیا ہوتی سمجھ میں آتا ہے. لإیلاف قریش. اس طرح چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، جو ہمارے پرسنل ایشوز سے ریلیٹڈ ہے، یہ سمجھے کہ تو ہوگا کیا. رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا صحیح اور غلط کو سلیقے سے پیش کرنے کا. مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی رقہ لے کے آئے تو آپ اس سے کہیے کہ یہ شادی میرے نبی کی سنت پہ نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں اٹینڈ کر سکتا. کہ جس کے اندر لڑکی کے باپ پہ گن پوائنٹ رکھ کے کھانا وصول کیا جا رہا ہے. اب یہ آپ نے کہہ دیا، اب میرے پاس وہ کریج نہیں ہے، وہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، جھگڑے کرنا نہیں ہے، احترام کے ساتھ بولے بھائی یہ شادی نبی کی سنت کی نہیں ہے، لہٰذا میں حاضر نہیں ہو سکتا. اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں، شادی تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن ایک سوال ان کے ذہن میں پیدا ہوگا. لیکن اس کے کرنے کے لیے ہم کو ایک اعتماد چاہیے، ایک کانفیڈنس چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ کنوینس ہو جائیں کہ اس روئے زمین پہ کوئی سچائی ہے تو وہ قرآن حکیم ہے. آخری بات عرض کروں کہ آپ نے پڑھا ہوگا، اخباروں نے سنا ہوگا کہ کسی نے قرآن کو جلانے کی بات کی. جب قرآن کی سننے میں آیا، پڑھنے میں آیا تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی، ایسا کیسا قرآن پاک کو جلانے کی بات کر رہا ہے. غصہ آیا. ایک مفروضہ ہے، ہپوتھیٹیکل پروسیس ہے. اگر وہی شخص جو قرآن کے جلانے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مجھے کال کرے کہ نہیں صاحب میں نہیں جلاتا قرآن کو، لیکن میری شرط یہ ہے کہ کیا آپ نے قرآن کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. اور اگر نہیں پڑھا ہے تو ڈونٹ اسٹاپ می، میرے کو مت روک. اور اگر پڑھا ہے آپ کنوینس کریں میں نہیں جلاتا. وہ جلا اس لیے رہا ہے کہ اس نے نہیں پڑھا. ہم قرآن کو نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے مسائل حل نہیں ہو رہے. تو خلاصہ یہ ہوا، سمری یہ ہوئی کہ خطبہ نکاح کے بارے میں معلومات حاصل کیجئے. اس میں جو 4 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبے میں، اس کو سمجھیے. اور یہ جو 21 نمبر کی آیت سورہ روم کی آپ لوگوں کو میں گفٹ کر رہا ہوں، اس کو پڑھیے اور کنونس ہو جائیے کہ میرا رشتہ طے ہے. بس راستہ تلاش کرنے کی ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن سے ہماری دوستی ہو جائے، اور ایسی دوستی ہو جائے کہ آپ کے غم میں قرآن ہو، آپ کی خوشی میں قرآن ہو. ایک ایسا دوست جو دوسروں سے جا کے بیان نہیں کرتا. نعیم صاحب آئے تھے میرے پاس رو رہے تھے، قرآن نہیں بولتا، قرآن راستہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.